وہ حیران ہوا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پر لپٹے محسوس ہوئے۔ وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھاپ آئی، جیسے پھر فوری سنجیدگی اختیار کی۔ نہیں، تم جاؤ دور مجھ سے۔ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رو دینے والی تھی۔ اچھا نہیں جاؤں گی۔ یہاں ثبوت دو۔ اس کا چہرہ سامنے کیا اور اپنے گال پر انگلی رکھی۔ اب اس کی آنکھیں حیرت سے دوچار ہوئی۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اپنی بے اختیاری پر شرم سے بے حال ہوئی تھی وہ۔ تو اس کی کمر سے کھینچا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ اچک چکا تھا۔ آپ بے شرم ہیں۔ نیکسٹ، اب جو کہا وہ کرو۔ فقرہ کمپلیٹ کرتے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آنکھیں پھیلائے اس سے 2 قدم کا فاصلہ اختیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ پھر کیا ہے آپ کو؟ وہ رونے والی ہوتے اس کی بازو پکڑی تھی۔ تم بہت چالاک ہو۔ میں قریب چاہے ہوں مگر فری میں تم چاہتی ہو میں بس تمہیں اپنا بیبی بنا کے رکھوں؟ میری کوئی جذبات ہیں تمہاری نظر میں؟ وہ بات بدلتے خاموش ہوا۔ اب اس کی کارروائی دوبارہ جو دیکھنی تھی وہ شیش و پنج میں مبتلا تھی۔ بالآخر پوری ہمت جٹاتے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھے، کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اونچی ہوئی تھی اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ یہاں مزید اشارہ دیا۔ وجدان نے دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے۔ اس کے سامنے ہائٹ اور عمر دونوں میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اس کو اپنی ہر ادا سے قید کر چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے لب اس کی گال پر رکھتے وہ دور ہوئی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی شرٹ پہنتے کہا تھا۔ اپنی پلکیں کرتے خاموشی سے زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے گڈ بائے بولتے ہیں۔ روم سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس آیا تھا جو بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی، اپنا چہرہ موڑ اور آنسو ضبط کیے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کرو، وانیا صحیح کہتی ہے، گھر رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کل ہم آؤٹنگ پر بھی جائیں گے، جہاں کہو گی، پیار سے بچکا۔ اور مجھے کہیں نہیں جانا۔ جائیں آپ بھی دور ہوں میرے سے۔ اسے روتے دھکا دیا تھا۔ وجدان نے بے بسی سے دیکھا، وہ اچانک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی تھی۔ چینج کرنے کے لیے آخر کار اسے کبٹ کھولنی پڑی۔ مراد شاور لے رہا تھا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ چینج کر کے روم سے باہر جانا چاہتی تھی۔ بٹ یہ کیا ہے؟ سارے 2 گز کے دوپٹوں والے گہرے نیلے پیلے رنگ کے کپڑے تھے، جو رنگ اس نے اس زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب وہ باہر نکلا۔ مریم اس کے لائے ہوئے 5-6 سوٹ بیڈ پر پھیلائے تھے۔ اس کو دیکھتے اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ کھٹے پیلے کپڑے ملے تھے تمہیں؟ ناگواری سے دیکھتے کہا۔ نہ شکری ہی رہنا، شوہر پر بھی اور اس کی اتنی پیار سے لائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے پرفیوم سپرے کرتے کہا تھا، میں یہ نہیں پہن رہی، میں ڈارک کلرز نہیں پہنتی۔ اس سے بہتر وہ سوچتے ہوئے کبٹ کی طرف گئی تھی۔ ہاں، قدرے بہتر۔ یہ تمہاری شرٹس ہیں۔ ایک ہینگ ہوئی اس کی اسکن کلر کی شرٹ نکالی۔ واپس رکھو، خبردار تم نے میری شرٹ کو ہاتھ لگایا تو شرافت سے جو لایا ہوں وہی پہنو۔ اس تک پہنچتے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھینی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی، میں یہی پہنوں گی، ضد میں آتے اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ اچھا، اب تمہاری انا کہاں گئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی دکھتی رگ دبا چکا تھا۔ غصے سے شرٹ جھٹکی تھی۔ مراد نے سکون سے بیڈ پر بیٹھتے شوز پہنے۔ نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ جب ضرورتیں نہیں پوری کرنی تھی تو کیوں گرینی کی بات مانی تھی؟ تم مجھے ٹیز کرتے ہو، پریشان نہیں ہو، ہر چیز کا پے کر دوں گی تمہیں۔ وہ اب روتے ہوئے بول رہی تھی۔ غصہ پتہ نہیں کس چیز کا آیا تھا۔ خواہ بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ پریشان ہوا ایک دم اس کے رونے سے۔ خواہ نہیں بڑھا رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ مراد نہیں، تمہیں اندازہ مراد نہیں ہے۔ اگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں میں مضبوط ہوں۔ روتے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے تھے۔ 2 منٹ تک وہ اس کو یوں روتا دیکھتا رہا۔ مراد نے زبردستی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ مراد میں ایسی ہی ہوں، شروع سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، روتے ہوئے کہا تھا۔ تم پہلے ہی سوچ لیا؟ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مجھے نہیں پہننے وہ ڈارک کلرز۔ اصل مدعے کی طرف آئی۔ مریم، مجھے تم ایسی ڈریسنگ میں چاہیے ہو۔ رات میں تم یوز کر سکتی ہو میری شرٹ، مگر دن میں تم یہ لڑکیوں والی ہی ڈریسنگ میں ہی مجھے ملو گی۔ گھر میں میر ملازم بھی ہیں، از دیٹ کلیئر؟ اس کے قریب جاتے اب اس نے پیار سے کہا تھا۔ مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا۔ خیر جاؤ چینج کرو، اب اتنے برے کلرز بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ریڈ والا اچھا ہے۔ اس کے ساتھ لگایا تھا جسے پوری طرح اس نے جھٹکا۔ مراد نے اب اس کی اس حرکت پر غصہ ضبط کیا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ سب فضول حرکتوں کے مقاصد میں تمہیں
پھر سے سمجھا رہا ہوں، جو فطور تم نے بھرے ہیں نا کہ ان ڈراموں سے مجھ سے چھٹکارا حاصل ہوگا تو ناممکن ہے۔ باہر آؤ سوگ منانے سے، چھوڑو مجھے ڈنر سرو کرو۔ کیوں؟ نوکر ختم ہو گئے ہیں گھر کے؟ اس کے دروازے تک پہنچتے وہ رونا دھونا بلائے پھر سے تیز لہجے میں بولی تھی، نہیں نوکر ختم نہیں ہوئے، پر میرے کام تم کرو گی۔ گرینی کی نصیحتیں بھول گئی تم؟ اسے یاد دلایا تھا۔ جلدی آؤ، مجھے لیٹ نہیں ہونا، آ کر کھانا دو جلدی۔ مطلب جلدی، ویسے مجھے پے کرنے کا اگر اتنا شوق ہے تو میرے کام کرو، ثواب بھی ملے گا اور تمہیں کچھ مفت بھی نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر پیر پٹکتے وہ باہر کچن میں آئی تھی۔ مجھے بھنڈی نہیں پسند، آملیٹ بنا کر دو۔ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر رکھا تو اگلی فرمائش آئی تھی، آدھی رات تمہیں آملیٹ کھانا ہے؟ چشمے میں آنکھیں سکیڑی، کیوں؟ آملیٹ کھانے کا کوئی خاص ٹائم ہے؟ بنا کر لاؤ۔ اپنی مٹھی زور سے بند کیے اس کے نخرے دیکھ رہی تھی۔ 5 سے 7 منٹ بعد وہ سرخ آنکھوں سے پلیٹ پکڑ کر لائی۔ کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ نوالا لیتے اسے ٹیبل پر سر رکھے دیکھ پوچھا۔ میں نے پیاز کبھی نہیں کاٹا تھا، مراد ہمیشہ گرہنی کاٹ کر دیتی تھی مجھے۔ اب کے مراد کو اس کی مصنوعی آنسوؤں پر حقیقی آنسوؤں کی آمیزش بھی نظر آئی تھی۔ سوری مریم۔ حیرت سے اس کے الفاظ سنے اور اسے دیکھا وہ برتن سنک میں رکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کاموں پر بھی لگا دیا، خود نہیں کر سکتی تو ملازم سے بول دیتی۔ مراد کی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ آنٹی میں نہیں، وہ خود گیا ہے، میں جا رہی تھی رکھنے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہوئی۔ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ شوہر ہے تمہارا، نوکر نہیں، پڑھی لکھی ہو تم۔ وہ اس کے اچھے خاصے لتے لے رہی تھی۔ جی گئے ہیں، میں خیال کروں گی۔ ہونٹ پھیلاتے کہا، یہ تو طے ہے مریم، تم اپنی ساس کو شاید کبھی نہیں مطمئن کر سکو گی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اپنی دن کی کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ مراد رات میں تم جاتے ہو؟ اللہ کرے رات کی ہی رہے۔ کلستے وہ بڑبڑائی تھی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے، مریم بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے آنکھ دباتے کہا۔ وہ جب پانی پی رہی تھی بری طرح اسے چھو لگا تھا۔ دھیان سے بیوی، مجھے پتا ہے تم خوش ہو، پر اتنی زیادہ خوشی کہ منہ سے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ اس کی کمر سہلاتے مزید آگ لگائی تھی۔ آپ وہ کرایا کیا ہوا مراد؟ اس کی ماں فکر مند ہوئی۔ جان کیا ہوا؟ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھتا ہوں تمہیں بعد میں۔ پاگل لڑکی، چھری کی نوک کے آگے ہاتھ رکھتے وارن کیا تھا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا۔ انٹر ہوتے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو بلو جینز پر گرے شرٹ کے بازو رف سے طریقے سے فولڈ کیے تھے۔ یو آر لیٹ وجدان، اونلی 1 منٹ سر۔ کلائی میں پہنی واچ ان کے سامنے کی تھی۔ فائن۔ سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ وائی؟ ایس پی کو اس پر غصہ آیا، دوبارہ مداخلت پر، کیوں نہ کہ میں صرف ابھی زیان لگاری کے کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ وہ جسے اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دے دیا تھا تم نے، اور ابھی تک نہ پکڑ پائے۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا، شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نہ تو حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ میری ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ٹونٹ پر اس کا منہ توڑ دے۔ تم دونوں بحث کرنا بند کرو۔ ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی تھی، پر وہ غصے سے اٹھا۔ باپ کی وجہ سے اکڑ دوبارہ اپنے پیچھے تن سنا تھا، اب کہ اس کے گرے بان تک پہنچا وہ۔ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، ورنہ اس کا بہترین استعمال مجھے بھی آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی اس کی سیاست کا فائدہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے انہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔ وجدان، لیو ناؤ، جا رہا ہوں باہر۔ اس کا کالر جھٹکتے وہ غصے سے دیکھتے باہر نکلا۔ سر دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے؟ اس کی نظر میں آپ کی بھی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ اے ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے جو یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ جی سر، ہڑبڑائی میں فون اٹھایا۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اگر اس دن میں اس کا وہ نمبر ٹریس ہوا تھا تو مطلب وہ یہیں پاکستان چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کے نسبت اب موڈ فریش تھا اس کا۔ وجدان پر کچھ زیادہ ڈپینڈنٹ
کر رہی تھی، وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو جائے کیوں نہ، کہ ایسا اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جس چیز کی وہ عادی ہو جاتی تھی پھر اس کے بغیر اپنا گزارا کرنا ناممکن سا لگتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی سے پھپھو لوگوں کے واپس جانے کی ہوئی تھی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی نمبر دیکھ کر۔ کیسی ہو، بھول گئی نا، یونی نہیں آنا؟ بریک پر پاؤں رکھ لو عذرا۔ اسے غصہ آیا۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہ کہ مجھے نہیں آنا، ناخنوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، گھر رہ کر بچے پالنے تم نے؟ خیر اس کے لیے بھی ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، سمجھی۔ شدید بیزاریت ہوتی تھی جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہتا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واو، ویسے مجھے خالہ بنانے والی کوئی خوشخبری؟ ہنستے اسے چھیڑا تھا۔ شٹ اپ! وہ ارد گرد دیکھتے سپٹائی تھی جیسے کسی نے سن ہی نہ لیا ہو۔ ویسے لمس وجدان بھائی، تم نے فضول بولنا ٹھیک ہے؟ اچھا سنو تو۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ وہ فون کاٹ چکی تھی جب دوبارہ رنگ ہوئی تھی۔ اگر اب تم نے بچے بچے کیا نا تو دیکھنا کون سے بچے فون سامنے کرتے۔ وہ بری طرح بکھلائی۔ کوئی نہیں، آپ کہاں، کیسے؟ خود پر بامشکل قابو پایا۔ کیا بول رہی ہو، ٹھیک ہو نا؟ وجدان پریشان ہوا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے رویے سے پریشان تھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کر لوں گا میں۔ پھر آج آ کر اس کی گمبھیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر رہی تھی۔ بولنا نہیں کچھ؟ اسے چپ دیکھ کر کہا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے۔ اوکے؟ نہیں جانا مجھے۔ رات میں رکے تھے آپ، غصے میں بول تو دیا تھا مگر اب جانتی تھی اسے موقع مل جائے گا، وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو، مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ اس کی بات نے اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ جانا ہے میرے ساتھ، ریڈی رہنا۔ اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ روم میں ہوتی کھٹپٹ سے خوفوں سے کمبل چہرے سے ہٹایا تھا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالی، دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا آدھا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا تم نے؟ اسے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کر کہا تھا۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ سپٹائی ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں بزی ہوئی تھی۔ اب وہ بستر سے باہر نکلا تھا، سفید پیروں میں چپل پہنتے اس تک آیا۔ نیند سے ذہن ابھی بھی بیدار نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح اچھلی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے، جان ہی نکال دی میری۔ بے ترتیب ہوئی ترکنے سنبھالتے گھورتے بولی تھی۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ اسٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں بالوں کو چٹیا بنائے وہ اسے اس وقت گھریلو سی لڑکی لگی۔ مراد نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیوں نہ کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے اس حلیے کو دیکھتے ہنس رہا ہے تو وہ سر پھاڑ دینے میں دیر نہ لگاتی۔ مریم تمیز سے بتا دو ورنہ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے تمہاری جان کو۔ کیوں؟ اس نے آئی برو اچکاتے کا پوچھا تھا۔ جاتے کیوں ہیں بینک؟ مریم کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد اصل میں زج ہوا تھا جو تمہارے اندر ہے، کم سے کم وہ نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ۔ یہ گز بھر کی زبان قابو میں بھی رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں میں تمہیں۔ اسے پیچھے سے ہانکتے وہ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اسی رف سے حلیے میں بلو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں موجود تھا۔ بیٹھو، شیشے نیچے کرتے کہا۔ روڈ پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھولتے خون پر قابو پاتے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ون اسکرین پر اس کی نظر تھی جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ مریم کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں تمہارے رویے سے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم منمانیاں کرو۔ اب کے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ ہم نارمل کپل ہیں، تنزیہ کہا۔ کوشش سے بنا تو جا سکتا ہے نا؟ اسے قدرے سمجھایا۔ یہی رکو۔ روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا تھا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تپ چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روک کے وہ اتر چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا وہ واپس نہیں آئی۔ آخر کار اسے نکلنا پڑا۔